پاکستان کی قرارداد سب سے پہلے سندھ کی صوبائی اسمبلی نے 1943 میں پاس کی تھی۔ اس اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے والے غلام مرتضی شاہ تھے، جنہیں عرف عام میں جی ایم سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 17 جنوری 1904 کو سن دادو سندھ میں پیدا ہونے والے جی ایم سید کا سیاسی سفر تحریک خلافت سے شروع ہوا اور یہ اس وقت پین اسلامزم کے نظریے کے حامی تھے۔ بعد ازاں کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1938 میں کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد مسلسل سندھ کے حقوق کی لڑائی لڑتے لڑتے 1995 میں ان کا انتقال ہوا تو سامنے یہ آیا کہ گزشتہ ایک صدی کے دوران سب سے زیادہ عرصہ سیاسی قید کاٹنے والے لیڈر تھے، یہاں تک کہ جنوبی افریقہ کی سیاہ فام تحریک کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا سے بھی انہوں نے کوئی 6 مہینے زیادہ جیل کاٹ رکھی تھی۔ نیا دور نے پاکستان کے نامور غدار سیریز کا آغاز جی ایم سید سے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی اس مسند پر فائز ہو گئے تھے۔ آج ٹویٹر پر میں بھی غدار ہوں کا ہیش ٹیگ ملک بھر میں ٹرینڈ کر رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج اس ملک میں غدار قرار دیا جانا جمہوری آزادیوں کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ جی ایم سید 1946 سے اس روش پر قائم تھے۔ جے آر آر ٹولکین کے شہرۂ آفاق ناول دا لارڈ آف دا رنگز میں جس شخص کے پاس یہ رنگ یعنی انگوٹھی ہو وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی اسے ایک ہیرو سے ولن بھی بنا سکتی ہے۔ کچھ یہی حال طاقت کا ہے، جس کے پاس ہوتی ہے وہ اسے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر چاہے اسے اپنے سارے سابقہ نظریات کی بلی دینا پڑے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس طاقت اور اقتدار ہی اس کا مطمع نظر رہ جاتا ہے۔ پاکستان بنا تو یہاں کی فوج میں پنجابیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت تھی، جبکہ بیوروکریسی میں مہاجروں کا حصہ اپنی آبادی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔ آزادی کے بعد پہلی دہائی تو اقتدار پر بیوروکریسی کا ہر طرح سے غلبہ رہا اور پھر یہ طاقت فوج اور بیوروکریسی نے آپس میں بانٹ لی۔ اس سارے کھیل میں وہ قومیتیں جن کی فوج یا بیوروکریسی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، یہ نظریہ سازی کے عمل سے رفتہ رفتہ باہر ہوتی گئیں۔ 1947 کے بعد پاکستان میں شامل ہونے والے صوبوں میں بنگال ہندوستان کا وہ واحد صوبہ تھا جہاں پاکستان کے لیے ایک پاپولر تحریک موجود تھی۔ ملک بننے کے بعد بنگال سے منتخب ہونے والے سب لیڈروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ اسی لیے بانٹے گئے تھے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 1943 میں سندھ اسمبلی نے قرارداد پاکستان منظور کی تو یہ قرارداد جی ایم سید نے ہی پیش کی تھی، لیکن 1946 کے انتخابات کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہو گیا۔ ایک تو جی ایم سید صاحب کو شکوہ تھا کہ قائد اعظم نے سندھ کی صوبائی خود مختاری پر ان سے جو وعدے کر رکھے تھے وہ انہیں اب پورا کرنے کو تیار نہ تھے۔ دوسرا اور زیادہ اہم اختلاف سندھ میں مسلم لیگ کی ٹکٹوں کے فیصلے پر تھا۔ جی ایم سید کا ماننا تھا کہ قائد اعظم لوٹوں کو مسلم لیگ میں شامل کر کے سندھ کو ان وڈیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جو صدیوں سے اس کے عوام کا خون چوستے آئے تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ چھوڑی اور اپنی پروگریسو مسلم لیگ بنا لی۔ بعد ازاں ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ یوں بھی قائد اپنے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ ہی نہ رہ سکے، مگر اس سے پہلے ہی یعنی 1946 میں جی ایم سید غدار کا لقب پا چکے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے پاکستان کی پہلی حزب اختلاف کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی خان عبدالغفار خان کے ساتھ مل کر بنیاد رکھی۔ اس جماعت میں ان دونوں قداور شخصیات کے علاوہ بلوچستان اور بنگال سے کئی دیگر قوم پرست رہنما بھی شامل تھے، لیکن جلد ہی اس جماعت پر پابندی لگا کر اس کے سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جی ایم سید نے کراچی کی سندھ سے علیحدگی کی بھی مخالفت کی۔ ان کا ماننا تھا کہ سندھ کی ترقی کا راز کراچی کی شہری آبادی کی ترقی میں مضمر تھا، کیونکہ بنا کراچی کے باقی کا سندھ مکمل طور پر دیہی علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 1954 میں 1 یونٹ تشکیل دیا گیا تو جی ایم سید نے اس کی بھی مخالفت کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ 1 یونٹ چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کرے گا، اور وہی ہوا بھی۔ 1 یونٹ بنانے کا تو مقصد ہی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کے تشخص کو ایک بڑی پہچان میں ضم کر کے بنگال کے مقابلے میں ایک بڑی سیاسی اکائی بنانا تھا۔ اس کے ذریعے چھوٹے صوبوں کے نمائندوں کی حق تلفی کا راستہ کھول دیا گیا تھا۔ جی ایم سید ایک بار پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد ہی جی ایم سید کی طرف سے سندھ کی علیحدگی کے مطالبے میں شدت آ گئی۔ ایوب خان کے تقریباً پورے دور حکومت میں وہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد کا دور انہوں نے سندھو دیش کی خاطر ایک محقق اور نظریہ ساز کے طور پر گزارا۔ جی ایم سید نے ریاستی بیانیے کو ہر طرح سے چیلنج کیا۔ وہ ساری عمر 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ مذہب کی بنیاد پر ریاستی بیانیے کی تشکیل کے خلاف تھے اور اس اصول پر اتنی سختی سے کاربند تھے کہ کئی لوگ ان کو کافر سمجھتے تھے۔ 2012 میں بی بی سی کے لیے لکھے گئے ایک کالم میں حسن مجتبیٰ لکھتے ہیں کہ جی ایم سید بنیادی طور پر ایک صوفی تھے۔ وہ سندھ کے عظیم صوفی مخدوم بلاول کے مرید اور ایک بزرگ حیدر شاہ سنائی کے سجادہ نشین بھی تھے۔ جی ایم سید کی کم عمری میں ہی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا، اگرچہ ان کی تمام تعلیم گھر کی عورتوں کے پاس یا گاؤں کے مکتب میں اور خانگی طور پر مقامی ٹیچروں سے رہی تھی۔ وہ حاضر جواب بلا کی حصے مزاح کے مالک
منجھے سیاستدان اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی کتابوں میں سے ایک جئی ڈٹھو آہمو جیسا کہ میں نے دیکھا مذاہب عالم اور ان کی تاریخ پر کتاب ہے، جو انہوں نے 1960 کی دہائی میں لکھی، جبکہ ان کی ایک اور کتاب سندھو دیش چھوائیں چھالائے سندھو دیش کیوں اور کس لیے ان کی ممنوعہ کتابوں میں شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ایم سید تو شاید مسلمان ہی نہ تھے، جبکہ وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں بہت عرصے تک نمازوں کی امامت اور جمعے کے خطبات بھی دیتے رہے۔ یہی وہ سوچ ہے جسے بنانے میں حکومتوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ایک خطبے کو سن کر 1976 میں گلستان خان نامی شخص اپنے نیفے میں خنجر چھپائے شیخ ایاز اور جی ایم سید کو مارنے گیا تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور واجب القتل ہیں۔ لیکن جب اس نے سید کو ساری رات کی مجلس کے بعد اشراق و تہجد پڑھتے دیکھا تو اس نے خنجر سامنے میز پر رکھا اور اعتراف کیا کہ وہ کس طرح جنت کمانے نکلا تھا۔ سید نے بعد میں اس شخص کے خلاف عدالت میں گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ جی ایم سید مذہب کے نام پر بنی ریاست کے تصور سے بنیادی اختلاف یہ رکھتے تھے کہ اس میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے جگہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ تو محمد بن قاسم کو بھی اسلام یا پاکستان کا ہیرو ماننے کے قائل نہ تھے۔ 1967 میں لکھی اپنی کتاب سندھ جا سورما میں جی ایم سید نے جن 5 سندھی ہیروز کا ذکر کیا، ان میں سے ایک راجہ طاہر بھی ہے۔ جی ایم سید کے مطابق محمد بن قاسم بنو امیہ سلطنت کا نمائندہ تھا۔ وہ سندھ میں اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا، وہ تو ایک سیاسی سلطنت کے نمائندے کے طور پر آیا تھا۔ ان کے مطابق سندھ میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا، جبکہ سندھ کا ہیرو راجہ طاہر تھا، جس نے ایک سامراجی قوت کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور لڑتا ہوا مارا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو حملہ آور ہی لکھا جنہوں نے اس خطے کی تہذیب کو برباد کیا۔ وہ راجہ طاہر، شاہ عبد اللطیف بھٹائی، شاہ عنایت اور شاہ بلاول کے پرستار تھے۔ انہوں نے راجہ طاہر کو محمد بن قاسم کے مقابلے میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کر کے ریاست کو زبردستی اسلامائز کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی۔ سندھ کی سیاست کو لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے آتے ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جماعت جہاں اپنی سیاسی قوت سندھ سے حاصل کرتی تھی اور سندھ کی حد تک قومیت پرستی کا پرچار بھی جاری رکھتی تھی، لیکن بنیادی طور پر ایک وفاقی جماعت تھی جس نے سندھی قوم پرستی کی سیاست کو اپنی قومی سطح کی مقبول سیاست کے ذریعے انتہائی کمزور کر دیا۔ تاہم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد جنرل ضیاء الحق نے جی ایم سید کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا مقصد محض سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کرنا تھا۔ جنرل ضیاء کے مرنے کے بعد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں جی ایم سید کو نظر بند کیا گیا اور بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت نے بھی اس نظر بندی کو ختم نہ کیا۔ 1995 میں اپنی وفات کے وقت تک جی ایم سید نظر بند رہے۔ ان کی عمر 91 برس تھی اور ان کی سیاسی جدوجہد 76 برس کے طویل عرصے پر محیط ہے۔ جی ایم سید نے 65 کتب لکھی جن میں سیاست، ادب، تاریخ، تصوف اور مذہب کو موضوع بحث بنایا۔ مذہب کے معاملے میں وہ ایک صوفی تھے اور 7 کٹر سیکولر نظریات کے حامل۔ انہوں نے 2 قومی نظریے کو چیلنج کیا جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ وہ شاید پاکستان کے واحد سیاستدان تھے جنہوں نے دھڑلے سے پاکستان سے علیحدگی کی مانگ کی اور ساری عمر اس مطالبے پر سیاسی طریقے سے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے نظریات خواہ ہمیں قبول ہوں یا نہ ہوں، وہ اس دھرتی کے مالک اس ملک کے بننے سے پہلے سے تھے جس نے انہیں ہمیشہ غدار گردانا۔ سندھ ان کے آبا کا دیش ہے۔ وہ اس کی مٹی سے محبت کرنے والے ایک صوفی تھے جس نے اپنے نظریات پر سختی سے کاربند رہتے ساری عمر گزار دی۔ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، حکومتوں کا عتاب بھی سہا، لوگوں کا دشنام بھی، لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جی ایم سید اس دھرتی کے بیٹے تھے اور اسی دھرتی میں دفن ہوئے۔ حسن مجتبیٰ کے مطابق وہ پاکستان کے وجود اور مستقبل سے مایوس تھے۔ یہ وہی جی ایم سید تھے جو پاکستان کے بانی کے قتل کی افواہیں سن کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں ایک سندھی کے پکڑے جانے پر انہوں نے کہا تھا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ سندھی بھی انتہا پسند ہو سکتے ہیں۔